الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سنت کی اہمیت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں خطوط کھینچے اور فرمایا، یہ رستے شیطان کے ہیں، اور ان میں سے ہر رستے پر شیطان ہے جو ان رستوں کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ سیدھا راستہ میرا ہے، پس اس کی پیروی کرو۔ اس حدیث شریف کے مطابق جس جماعت کا بھی منہج یعنی طریقہ قرآن و سنت فہم و عمل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہیں، وہ جماعت شیطان کے راستے پہ ہے اور شیطان کی طرف ہی بلاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میں تمہیں حکم دوں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ تو محترم ناظرین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، جو ان کی سنت ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ جو دوسرے رستے ہیں وہ شیطانی رستے ہیں، ان کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ اپنے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، ان کی سنت جو ہے وہی ہمارا طریقہ ہے، اسی پہ ہم زندگی گزاریں تو ہماری اطاعت یعنی فرما برداری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو اپنی طرف سے وضع کیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور ان کی سنت اور قرآن کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ بدعت ہے۔ جو اپنے پاس سے گھڑ لیا، اپنے پاس سے طریقہ بنا لیا، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم ہے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ جو کام سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، یعنی جس میں سنت آپ کو نہ ملے وہ بدعت ہے۔ سنت سے ہٹ کے کوئی بھی عمل کرنا وہ بدعت ہے، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ پس سنت نور ہدایت ہے، لہذا ہر عمل صالح، نماز اور روزہ وغیرہ سنت کے عین مطابق ہو تو حصول رضا الہی ممکن ہے، بصورت دیگر نہیں ہے۔ یعنی جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر جو ہے وہ ثابت ہونی چاہیے۔ ان کے طریقے پر جو بھی کام کرنا ہے وہ قابل قبول ہے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ بنا لینا وہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی پس تحقیق اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یعنی جو جنت میں جانا چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی بھی عمل جو ہے وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اس لیے اس طرح آپ کو آسانی ہوگی، اور جتنا آپ زیادہ کر سکیں آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور یقین کیجئے جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کے پاس آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، اور جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق خبر دی گئی تو انہوں نے اس عبادت کو معمولی سمجھا اور کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت ہے، آپ کی تو اللہ نے پہلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نفل ادا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن بھر کا روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، خبردار اللہ کی قسم میں تم میں سب کی نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، میں رات کو نفل ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جو 3 شخص آئے تھے، ایک نے کہا کہ میں ساری رات نفل پڑھا کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ میں سارے دن روزے رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا،
اور رات کو میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تو جو آپ نے عمل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے جی میں اتنا اللہ سے ڈرتا ہوں، میں روزانہ ہی سارا سال روزہ رکھوں گا، اس سے منع فرمایا۔ اور ساری رات نماز نوافل پڑھنے سے بھی کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں۔ تو جو طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اپنے پاس سے ہمیں کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا اور نہ خود سے کوئی بنا لینا ہے۔ وہی کام اللہ کے نزدیک وہی کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، وہی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ سارے اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئے کاموں سے بچو کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو اس کو پائے اسے چاہیے کہ میری سنت کو لازم پکڑے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے، اور تم اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑو۔ اور ہمارے آقا جو ہیں وہ جو صحابہ کرام جو ہیں ان کے طریقہ کار کو پکڑو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، ایسے نماز پڑھتے تھے، ایسے سوتے بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور چھوڑتے بھی تھے۔ وہی طریقہ جو ہے وہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک۔ اپنی طرف سے کوئی بڑھا لینا کہ بڑا بننے کے لیے، بڑی متقی بننے کے لیے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے رب کے جو ہے بتائے ہوئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری نماز کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فہم و عمل صحابہ کرام رضوان اللہ کی روشنی میں سیکھ کر ادا کی جائے تو امت مسلمہ میں اتحاد و محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو ہم نے پڑھا ہے محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔